کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اب حالات کا کیا رخ ہوگا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں خود حضور سے کہلوایا گیا، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، لوگوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور مہلت دے دے تمہیں، اور کچھ اور آزمائش جو ہے اس کے لیے تمہارے لیے کوئی اور مہلت عطا فرما دے، ہو سکتا ہے۔ تو میں بھی کسی دعوے سے نہیں کہہ رہا، لیکن دو امکانات ہیں۔ امکان نمبر ایک کیا ہے؟ ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے تیا پانچا کرو۔ ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں، یہ ایک سالڈ بلاک۔ یہ عجمی مسلمان عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں، 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی، معذول کر دیا۔ اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ میں، ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ آٹومان امپائر اس صدی کے آغاز تک قائم تھی۔ اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں۔ گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم۔ دی گریٹ یو ایس ایس آر، نام و نشان ختم۔ اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے۔ یہ اس صدی میں دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں، اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں، بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے۔ بہرحال اس وقت جو میں کہہ رہا تھا، ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میں اب آ رہا ہوں اصل موضوع کی طرف، کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو، اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں۔ وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں نکلیں گی کہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی، اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابھریں گے، باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے، لیکن ان کو مدد آئے گی 2 طرف سے، ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے، ایک آسمانی مدد آئے گی، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے، اور در حقیقت ان 2 مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلع قمع ہوگا، اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا، عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا۔ اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں، اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں، یہ احادیث کی کتب کے اندر، بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے یخرج من خراسان رایات سود، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نوٹ کیجئے گا، نہیں ترمذی شریف کی روایت ہے، یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيلیا، اور خراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام، جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے،
اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے، یہاں سے خیر برآمد ہوگا۔ اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، what remains of پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، یہ 313 نہیں تھے، اسلام تھا۔ اسی طرح نوٹ کیجئے، پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین۔ سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اور نوٹ کیجئے، کوئی بات ہے 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے، جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں تھا؟ صنم خانہ ہند میں حاضر ہوا۔ میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آرا وہ۔ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہزارہ، آپ کا خطہ سوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو دی گئی ہیں۔ اور وہ نہایت میں آپ سے عرض کر دوں، دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہیدین کا۔ 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، تو کہاں؟ ہندوستان میں نہیں، کہاں؟ جزیرہ سائرس، کیا نام تھا؟ مالٹا، جزیرہ مالٹا بحر روم میں۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے۔ اور اسی صدی میں، 14ویں صدی ہجری میں، اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد سے، وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی مسجد۔ یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشین گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے۔ میں عالم عرب کے بارے میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں، احادیث نبیہ سے صاف ظاہر ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 مر جائیں گے، ایک بچے گا۔ سب سے بڑے مجرم وہ ہیں، ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام، اور انہوں نے اللہ کے کلام کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگایا، اسے اپنا امام نہیں بنایا۔ کہتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، اسے ہمارا امام بنا دے۔ تم بناؤ گے تو بنے گا نا امام، بنانے کو تیاری تھی، دعائیں مانگ رہے ہیں، بڑی لمبی لمبی 1-1 گھنٹے کی دعا جو ہے حرمین کے اندر مانگی جا رہی ہے، تراویح کے بعد اور ختم قرآن کے بعد، یہ دعائیں تمہارے منہ پر دے ماری جاتی۔ ہو کون تم؟ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے نبی کہہ دیجیے اہل کتاب سے تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے جب تک کہ تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے۔ یہی بات اپنے بارے میں سمجھیے، یا علی القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن، جب تک قرآن کے نظام کو قائم نہیں کرتے تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو، دفع ہو جاؤ۔ تم پڑھو قنوت نازلہ، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ڈھاکہ فال ہو گیا، روتے رہے، چیخ چیخ کر پکارتے رہے، حرمین میں پکارتے رہے، سنا اللہ نے۔ ابھی مرا ہے وہ جنگجیت سنگھ اروڑا، جس کے سامنے
یؤتی الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، آپ کے جرنیل ٹائیگر نے اپنا جو ہے ریوالور پیش کیا تھا، جگجیت سنگھ اروڑا یہی کا تھا، گجرانوالے کا۔ بہرحال ابھی ایک امید ہے، جب تک بھی اللہ تعالیٰ مہلت دے دے، لیکن اس کا راستہ کیا ہے؟ پہلے تو میں امید افزا باتیں آپ کو بتا دوں۔ احادیث صحیحہ میں اس کی خبر دی گئی ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اسلام کا نظام قائم ہوگا، اور یہ اتنی پختہ حدیثیں ہیں کہ جو شخص ان کو پڑھ کر بھی شک کرے اس بات میں، میں سمجھتا ہوں اس کا ایمان حضور پر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پڑھ نہیں سکتا، وقت نہیں ہے اتنا، لیکن ہم نے نوید خلافت کے نام سے 4 ورقہ بہت لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا ہے۔ غلطی ہوئی ہے، آج بھی مجھے لے آنا چاہیے تھا 200-400 آپ کو تقسیم کرنے کے لیے۔ دوسرے اشارے ہیں، یہ پہلی بات تو ایسی ہے 100% کہ جس میں شک نہیں مجھے، جتنا مجھے یقین ہے کہ مجھے موت آئے گی، اور جتنا مجھے یقین ہے کل صبح سورج طلوع ہوگا، اتنا ہی یقین ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا۔ اس وقت یہودی اور عیسائی اسلام کو مٹانے پر تل گئے۔ عیسائی یہودیوں کے اعلی کار ہیں، اصل جو یوز کر رہے ہیں انہیں وہ یہودی زائنسٹ، اور یہودیوں کا اصل اعلی کار ویسٹ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، برطانیہ کے لوگ اور یو ایس اے کے پروٹیسٹنٹس، جنہیں کہا جاتا ہے کرسچین زائنسٹ۔ یہ زائنسٹ ہیں، یہودی ہیں اگرچہ عیسائی ہیں، یہ تلے ہوئے ہیں اسلام کو ختم کرنے میں۔ اقبال نے کہا ہے دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ وہ مقابلہ آنے والا ہے اور اس میں آخری غلبہ اسلام کو ہوگا۔ اس کے لیے پہلے کسی عرب سے مشرقی علاقے کے اندر نظام خلافت قائم ہوگا۔ حضور کی یہ حدیث بھی ہے کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ اقبال نے کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے یخرج الناس من المشرق یؤطئون للمہدی یعنی سلطان، کسی مشرقی ملک میں اسلام کا نظام قائم ہوگا اور وہاں سے فوجیں آئیں گی جو عرب میں حضرت مہدی کی حکومت قائم کریں گے۔ حضرت مہدی کا ظہور تو وہی ہوگا عرب میں، لیکن عرب کھوکھلے ہو چکے، عیاشیوں کی وجہ سے ختم ہو چکے، ان میں دم نہیں ہے۔ فوجیں جائیں گی کسی مشرقی، اب مشرق میں کون ہے؟ ایران ہے، وہ خلافت کا قائل ہی نہیں، وہ تو امامت کے قائل ہیں۔ پھر افغانستان ہے، پھر پاکستان ہے۔ یہ ہے وہ خطے کہ جہاں سے انشاءاللہ خلافت کا نظام دوبارہ ابھرے گا اور یہیں سے پھر پھیلے گا۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ بش تلا ہوا ہے، اسرائیل تلا ہوا ہے، یورپ تلا ہوا ہے۔ اسلام کو ہم ختم کریں گے۔ اسلام کو مذہب کی حیثیت سے ختم نہیں کرنا چاہتے، رہو نماز پڑھو روزہ رکھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سماجی نظام، nothing doing, there can be no compromise، ہمیں ختم کر کے رہے۔ الیکشن کے ذریعے سے نہیں ہوگی، حضور الیکشن کے ذریعے سے حکومت نہیں بنا سکتے تھے، بلکہ آیت اللہ خمینی الیکشن کے ذریعے سے قیامت تک ایران کے اندر وہ حکومت نہیں بنا سکتا تھا، وہ انقلاب ہوتا ہے، جانے دینی پڑتی ہے اس کے بغیر۔ میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اب یہ کہ کرنا کیا چاہیے، یہ ہے میری تقریر کا آخری۔ دیکھیے ذوالفقار مرزا نے جو کچھ کہا اور سید قائم علی شاہ، میں خوشائند سمجھتا ہوں کہ طالبانائزیشن اور ہے، اسلامائزیشن اور ہے، ٹھیک ہے، چلیے آواز مکی اور مدینہ۔ طالبانائزیشن کے اندر کچھ بغیر تعلیم یافتہ، کچھ جذباتی، اس طرح کے لوگ بھی ہیں جن میں انتہا پسندی، جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا، افغانستان میں ہوا ہے، افغانستان کے اندر رفتہ رفتہ وہ اپنی چیزوں سے نکل رہے تھے، نکل جاتے ہیں، لیکن موقع نہیں دیا گیا، ختم کر دیا۔ اسی طرح ہمارے سرحدی صوبے میں جیسا کہ میں بتایا 3 قوتیں برسرکار ہیں، کون کیا کیا، لیکن بہرحال یہ کہ پہلی بات یہ اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں، یہاں اسلام آئے گا تو یہ ملک رہے گا، نہیں آئے گا تو ختم ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میری 2 کتابیں پڑھ لیجیے اگر اللہ توفیق دے، ہمت دے۔
اسلام اور پاکستان، یہ سن 67-68 کی تحریر ہے میری. جینیسس آف پاکستان کیا تھا، ہاؤ پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس. پھر یہ کہ میں نے استحکام پاکستان کے نام سے سن 85 کے اندر کتاب لکھی. یہ دونوں کتابیں پڑھی ہیں. پاکستان کا کوئی جواز نہیں اگر یہاں اسلام نہ آئے، اور واقعتاً ہم جواز کھو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے. لیکن اب یہ سمجھ لیجیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مہلت ہے، اور شاید آخری مہلت ہے جو ہمیں. یہاں اسلامائزیشن نہ ہوا تو یہ ملک نہیں رہے. میں یہاں آپ کو ایک شعر سنا دوں. ہے تو ایک ایسی شخصیت کا جو کچھ کنٹروورشل بھی ہو گئی، بعد میں بدنام بھی ہو گئی. ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے بڑے مخصوص کارکن تھے وہ مولانا کوثر. انہوں نے ایک بڑا تلخ شعر کہا، اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے. ہمیں اسلام چاہیے، اور اسلام نہیں آئے گا تو یہ ملک نہیں. کوئی زرداری، کوئی نواز شریف اس ملک کی بقا کی ضمانت نہیں دے سکتا. اس کی بقا ہے اگر تو اسلامائزیشن. 61 سال کی ہماری بے وفائی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی، اس کا ایک عذاب ادنا ہم جھیل چکے. 71 یاد کی سن 71 پاکستان 2 لاکھ 93,000 مسلمان پاکستانی بھارت کی قید میں بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانک کر لے جائے گئے، ٹرکوں میں بھر بھر کر. جیسے کہ ڈیرہ غازی خان سے بھیڑیں بکریاں آتی ہیں لاہور میں ذبح ہونے. کنسنٹریشن کیمپس ہمارے ٹائیگر نامی جرنیل نے پیش کیا اپنا ریوالور. کتنے لوگ مارے گئے، کتنا فساد ہوا. مسلمان کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون کتنا. یہ اللہ کا ایک خاص عذاب ہوتا ہے. میں نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. اے نبی سے کہہ دیجیے اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے، تمہاری زمین کے نیچے سے نکال دے. زلزلہ آیا تھا کہ نہیں؟ او یلبسکم شیعا. ایک تیسری شکل بھی ہے، نہ اللہ آسمان کو کوئی تکلیف دے نہ زمین کو. زمین پھٹے گی تو آدمی جائے گا نا، بلکہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم بعض بعض، تو ایک دوسرے کی قوت کا ایک دوسرے کو مزہ چکھائے. تم خود ایک دوسرے کے گلے کاٹو. ہمیں کسی اور قوم کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ کام ہمارے ساتھ ہو چکا ہے 1931. بہرحال اب اس کے بعد بھی تاخیر تو ہماری جو کی تم ہے. اب ہم اس جگہ پر پہنچ گئے کہ شاید اب عذاب الاکبر آنے والا ہے. وہ آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. چھوٹا عذاب آیا سن 71 میں. پاکستان بہرحال مغربی پاکستان تو برقرار رہا، اس کا نام بھی پاکستان رہا. اب شاید بڑا عذاب آ رہا ہو، بلکنائزیشن جس کے نقشے جو ہیں دنیا میں شائع کیے جا چکے. اور اس اسلامائزیشن کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہاں پاکستان نہیں رہے گا، اس کے لیے اس کی جو دستوری، تدریجی، قانونی، پرامن اگر راستہ اختیار نہ کیا گیا تو ملیٹنسی بڑھے گی. یہ رکنے والی نہیں ہے. یہ جو اوپر کا جو علاقہ ہے، ایک ٹرائنگل ہے جس کا نقشہ کھینچا ہے ایک بہت بڑے مصری ادیب اور مورخ نے، شکیب ارسلان ان کا نام تھا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ پامیر سطح مرتفع جو ہے، پامیر جسے روف آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے، اس سے پہاڑوں کے سلسلے نکلتے ہیں. کوئی چین کی طرف چلا گیا، کوئی تبت کی طرف چلا گیا، جو قراقرم ادھر آ گیا پاکستان کی طرف، ہمالیہ آ گیا پاکستان انڈیا کی طرف، ادھر ہندو کش چلا گیا افغانستان میں. یہ سب جیسے کہ ایک جو پہیا ہوتا ہے اس کے جو لگے ہوتے ہیں اسپوکس جنہیں کہتے ہیں. اس نے کہا کہ ایک طرف ہمالیہ اور ایک طرف ہندو کش، اس کے درمیان میں جو قوم رہتی ہے، اب نوٹ کر لیجیے، یہ ہمالیہ کا اینڈ جو ہے مغربی، وہ کیا ہے، یہ نتیا گلی وغیرہ اسی کا حصہ ہے. اس کے بعد ختم. دریائے سندھ بہ رہا ہے، لیکن اوپر جا کر وہ ٹرن دیتا ہے رائٹ کو، تو پھر اب وہ قراقرم اور ہمالیہ کے درمیان جاتا ہے، جہاں تک کہ انڈیا سے جو اس کا داخلے کا راستہ آ جاتا ہے. لیکن یہ جو ہے یہ درمیانی راستہ، یہ اصل میں ہندو کش ادھر اور ہمالیہ ادھر، اس کے درمیان جو قوم آباد ہے. اور اس ٹرائنگل کا بیس ہے مالاکنڈ کا پہاڑ. مالاکنڈ، ہمالیہ، ہندو کش. اس ٹرائنگل میں جو قوم آباد ہے، شکیب ارسلان کہتا ہے اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی یہاں کے لوگوں میں اسلام کی نبض ڈوب. یہ وہ علاقہ جہاں سے پاکستان کے طالبان کا آغاز، جہاں سے پرامن تحریک چلی تھی، اس کا راستہ روک دیا گیا. اب وہ شدت پسندی پر آ گئے، اور یہ شدت پسندی بڑھے گی اگر آپ نے تشدد سے رو، اگر امریکہ کے چمچے بنے رہے، اگر امریکی ایجنڈے ہی کو پورا کرتے رہے اور اپنے لوگوں کو مارتے رہے. تو جواب میں گر ایک چراغ حقیقت کو گل کیا تم نے تو موج دودھ سے صد آفتاب ابھریں گے. یہ اب جو آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں آپ کے یہ خودکش حملہ آور؟ یہ وہی ان لوگوں کے رشتے دار ہیں جو امریکی بمبارڈمنٹ میں مارے گئے. کتنے ہیں جن کے بچے ختم ہو گئے، بیٹے مر گئے. یہ جو ہمارے ہاں ایک کمانڈوز کے کیمپ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور خودکش بمبار، جس سے کہ شاید 18-19 بہترین آپ کے کمانڈوز ختم ہوئے تھے، وہ کون تھا؟
وہ خود کمانڈو تھا، اندر کوئی اور تو جا ہی نہیں سکتا تھا، یہ کمانڈوز کا کیمپ تھا اور اس کے میس میں لوگ جا سکے، کوئی جا سکے، وہ خود کمانڈو تھا۔ اس کی بیٹی لال مسجد کے اندر جلی تھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے دل میں جو کھول رہا تھا اس کا جذبہ، اس نے اس کو ٹھنڈا کیا خود جان دے کر، کوئی جان دی۔ ادھر باجوڑ میں حملہ ہوا تھا، ادھر جو ہے ہماری ملٹری پریڈ کے اوپر حملہ ہو گیا۔ تو یہ بات رکے گی نہیں، اور یہ ظاہر بات ہے کہ اب شمال سے لے کر نیچے تک کی بات ہے۔ وہاں پر بھی میں نے شروع بھی کہا تھا کہ خطرہ حقیقی ہے، غیر حقیقی نہیں ہے، وہمی اور خیالی نہیں ہے، اس لیے کہ اب جو اس علاقے سے جا رہے ہیں ہجرت کر کے کراچی، وہی ان کی جگہ ہے، وہیں پر ان کے رشتہ دار ہیں، محسود ہیں، وزیر فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، وہاں وہ جا رہے ہیں۔ اور وہاں پر بھی ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں اور جو کچھ ہو رہا ہے شمال سرحدی صوبے میں، اس کا ایک تسلسل ہوگا۔ میں یہاں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ تقریباً 4 سال قبل، بلکہ 4.5 سال، میں انتہائی مایوسی کو پہنچ چکا تھا کہ پاکستان کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ میں نے یہی تقریر کی ہے 29 فروری سن 2004، اسی جگہ پاکستان جواز کھو چکا۔ یہ اسلام کے نام پر تھا، ویئر اسلام؟ جو اسلام یہاں وہ تو بھارت میں بھی ہے، وہ تو امریکہ میں بھی ہے، وہ کہاں ہے اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا تعزیراتی نظام، اسلام کا کرمنل لا، اسلام کا سول لا، اسلام کے فیملی لاز کہاں بنائے تھے اس شخص نے جو فیلڈ مارشل بنا تھا، خود ساختہ، جو اس نے قوانین بنائے تھے؟ تمام علماء نے کہا تھا، تمام مکتبہ فکر کے غلط تحریک کوئی نہیں اٹھائی، یہ ان کی غلطی تھی، کوتاہی تھی۔ جمہوریت کی تحریک میں شامل ہو گئے، اس پر کوئی تحریک نہیں چلائی۔ بہرحال وہ نظام کہاں ہے؟ وہ نظام تو قائم نہیں کیا۔ اس حوالے سے یہ اپنا جواز کھو چکا۔ دو ریشنل ریزون دیت جسے کہتے ہیں فرینچ کے اندر، ریزون دیت کسی چیز کی ریزن، ریشنل آف ایگزسٹنس۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پچھلے سال سے کچھ مایوسی میں کمی ہوئی۔ نمبر 1، چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کے اندر ہمت اللہ نے دی، وہ کھڑا ہو۔ جرنیلوں کے جم گھٹے کے اندر ایک سویلین آدمی جو ہے جس درجے کا مرعوب ہو سکتا ہے، آپ اس کا اندازہ کریں۔ اور اس کے بعد اسپونٹینیس موومنٹ کو کلا انہومی شے، سوچ نہیں سکتے ہم۔ یہ موومنٹ جو ہے یہ کوئی اسٹریٹ ارچنز کی چلائی ہوئی نہیں، یہ ہمارے ہاں کے گاموں ماجوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ، وکیل، کالے کوٹ، کالی ٹائیاں، پین، یہ جو سختیاں جھیلی ہیں، ابھی تک وہ تحریک چل رہی ہے۔ اگر اس سے ظاہر بات ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وہ تیزی اور تندی میں تو کمی آئی ہے، اور حکومت کو موقع ملا ان کے اندر کوئی رفت پیدا کرنے کا۔ لیکن بہرحال ان دونوں چیزوں سے میری مایوسی۔ اب دوسری بات وہ تھی 18 فروری کے الیکشن کا پرامن طور پر منعقد۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ جو اس کے اندر دخل اندازی ہے، ریگنگ ہوئی ہوئے، کیسے ممکن ہے پاکستان میں الیکشن ہو اور ریگنگ نہ ہو؟ پھر تحریک چلے ہی چلے، کیونکہ تحریک تو چل رہی ہے پہلے سے، صرف اس کے اوپر تیل اور ڈالنا ہے نا، اور پھر بدامنی ہوئی ہو، اور پھر دونوں طرف گدھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ The NATO forces in the west, Indian forces, they will march into Pakistan. اور پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ کر پاکستان will be put at the mercy of India, بھارت۔ Now do whatever you like. Condoleezza Rice کا میں آپ کو بیان پر سنا چکا ہوں۔ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت نے۔ بہرحال اب تیسری جو امید ہوئی ہے کہ کل پرسوں میں جو ہوئی ہے کولیشن جو ہے یہ ناکام ہوتی نظر آ رہی تھی، لیکن یہ کہ صدر کے مواخذے پر یا صدر کے خلاف جو ایک کارروائی ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ وہ پوری ہو جائے، یا اس سے بھی بہتر ہے کہ وہ خود ہی استعفیٰ دے کر دفع ہو جائے۔ بہرحال یہ کہ اس سے بھی کچھ ان کا پہلو جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں اسلامائزیشن کا پرامن، تدریجی اور اسلام کا دستوری اور قانونی طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ کیا ہے؟ 1949 اور 50 میں جو عمل شروع ہوا تھا، جو اس کے بعد سے آج تک جو ہے ختم ہو گیا، اس کو اثر دور شروع کیا، دوڑ پیچھے کی طرف گردش ایام۔ 49 میں کیا ہوا تھا؟ قرارداد مقاصد،